السلام علیکم ویورس، میرا نام صدام حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈکشنری ان پائتھن کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ ڈکشنری ان پائتھن، ڈکشنریز کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ڈکشنری الاؤ us to connect pieces of related information. We will learn how to access the information once it's in a dictionary and how to modify that information. ڈکشنری کا مقصد یہ ہے پائتھن میں کہ وی کین اسٹور مور اینڈ مور ڈیٹا ان ڈیٹیلز in a dictionary. If we want to store many details with some data, therefore we use dictionaries in Python. It's so simple. Additionally, we will learn the nest dictionaries. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈکشنری کو ڈکشنری کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈکشنری کو لسٹ کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ڈکشنری کو ڈکشنری کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ آل دیز ماڈلز we want to study later. In ڈکشنری کا مقصد یہ ہے کہ فار ایگزامپل we store about a person. We store some data about some human being or some objects. Let's suppose we stored some information about a person. We want to store their name, age, location, its profession, address, email address, contact number, mobile phone, like these things. We can store many information about a person or object. For that reason we use dictionary. Simple as that. اب ایک سمپل ڈکشنری کو ہم کس طرح کریٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ اور سب سے پہلے ایک اہم بات کہ آج میں نے اپنے نوٹ بک کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ 14_ ڈکشنری ان پائتھن، اس کو میں نے ایک اور ایکسٹینشن کے نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ ایکسٹینشن ہے IPYNB۔ آج تک میں جتنے بھی فائل میں نے سیو کی ہوئے ہے میں نے simply.py کے نام سے سیو کی ہے، اور آج میں نے IPYNB کے نام سے جان بوجھ کے سیو کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو IPYNB یہ پائتھن میں VS کوڈ میں ایک ایکسٹینشن ہے۔ اس کا مطلب ہے پائتھن نوٹ بک۔ آج جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکسٹ اور سم ڈیٹیلز، سم ٹیکسٹ ان پروگرامنگ ونڈو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اصل میں مارک ڈاؤن کہا جاتا ہے پائتھن میں۔ مارک ڈاؤن آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا سیل، in every cell you can see at the end of the cell that you can convert it to the code or mark down. Mark down بھی ایک لینگویج ہے، مارک ڈاؤن لینگویج اور مارک اپ لینگویج، just like you hear about some other programming language like HTML is mark up language and this is a mark down language. mark down کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم کسی پروگرام کو اس کی ڈیٹیل کے ساتھ سیو کریں کسی نوٹ بک میں تو ہم مارک ڈاؤن کو یوز کر سکتے ہیں۔ بعد میں ڈیٹیل میں ایک کلاس لیں گے مارک ڈاؤن کا کمپلیٹلی انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے اتنا سمجھ جائے آپ لوگ کہ IPYNB کے نام سے جب بھی آپ اپنے فائل کو سیو کریں گے تو آپ ادھر اس طرح کی نوٹ بک آپ کو نظر آ جائے گی، بس سمپل از دیٹ۔ پھر آ جاتے ہیں ٹاپک پہ کہ سمپل ڈکشنری کس طرح ہوتا ہے۔ تو وی لرن دیٹ اے ڈکشنری از اے کلیکشن آف دا کی ویلیو پیئر۔ دس از اے سمپل ڈیفینیشن اباؤٹ اے ڈکشنری۔ ڈکشنری اصل میں کلیکشن آف کی ویلیو پیئر۔ دو چیزیں ہوتے ہیں ڈکشنری میں ہمارے پاس، ایک کی ہے اور ایک اس کا ویلو۔ ٹو تھنگز ہیئر آر موسٹ امپورٹنٹ ان اے ڈکشنری، اور اس کے بیچ میں ایک فل کولون لگے گا۔ تو یہ سمپل ڈکشنری کا ڈیفینیشن ہے۔ لیٹس ڈو ڈائیو انٹو دیٹ ہاؤ کریٹ اے ڈکشنری۔ تو میں نے ادھر پہلے سے ہی لیکچر کو تیار کیا ہوا ہے تاکہ ٹائم بھی بچے اور آپ پوری طرح اس کو سمجھ سکیں گے پوری دھیان کے ساتھ۔ اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر انفو کے نام سے میں نے ایک ڈکشنری کریٹ کی۔ ڈکشنری میں پہلا کی جو ہے فرسٹ انڈرسکور نیم ہے اور اس کا ویلو ڈیوڈ ہے۔
دوسرا کی لاسٹ انڈرسکور نیم ہے اور اس کا ویلیو ایلیوٹ ہے، اور تیسرا ایڈریس بھی اس کا یہ ایڈریس ہے۔ میں نے پہلے سے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ڈکشنری کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کسی پرسن یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سیو کر سکتے ہیں یا اسٹور کر سکتے ہیں اپنے ڈکشنری میں۔ تو اس کا اسٹرکچر اوور ویو یہ ہے، جس طرح ہم لسٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو لسٹ کو ہم اسکوائر بریکٹ میں انکلوز کرتے ہیں اور ڈکشنری کو ہم کرلی بریسز میں، بس سمپل یہی فرق ہے۔ ڈکشنری کا نام بھی جسٹ لائک وی پٹ اے نیم فار لسٹ، اور پہلے سے میں نے آپ کو نیمنگ کنونشن کے بارے میں بتا دیا ہے کہ نام اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ انفارمیٹیو ہو، اور یہ سمپل سینٹیکس ڈفرینسز ہے لسٹ اور ڈکشنری میں۔ لسٹ کو اسکوائر بریکٹ کے ساتھ ہم لکھتے ہیں اور ڈکشنری کو کرلی بریسز کے اندر۔ کی ویلیو پیئر کا مطلب یہ ہے، یہ جو کی ویلیو پیئر کا لفظ آپ نے سنا ادھر، کی ویلیو پیئر کا مطلب یہ ہے، ادھر میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ لسٹ کے اندر کی ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنگل ایلیمنٹ یا ایٹم، اور ڈکشنری کے اندر اس کو ہم پیئر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پیئر مطلب کہ فرسٹ نیم فل کولون، پھر اس کے بعد اس یوزر یا اس آبجیکٹ کا فرسٹ نیم ہوگا، پھر لاسٹ نیم ایک اندر کی اور اس کی ویلیو یہ ہے، پھر اندر کی اور اس کا ویلیو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے ایک تھوڑا سا اسمال اسائنمنٹ، یو ہیو ٹو سالو اٹ اینڈ paste it in a comment section of this lecture. You have to in question number 1 to type 2 characters that are missing from this dictionary. میں نے ڈکشنری دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو ڈکشنری آف کیپٹل کے نام سے، کچھ مس ہے اس میں، آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور اس کو کمنٹ سیکشن میں پیسٹ کرنا ہے۔ پھر اگین ٹائپ دا کریکٹر دیٹ از مسنگ فرام دس ڈکشنری ڈیفینیشن، سم کریکٹر مس ہے، آپ نے اس کو بھی فل کرنا ہے۔ ایوری کویسچن یو ہیو ٹو ریڈ کیئرفلی اینڈ آنسر ان دا کمنٹ سیکشن، اٹس سو سمپل۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہم لسٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو اس طرح ڈکشنری کا بھی یہی میتھڈ ہے۔ میں نے ڈکشنری کریٹ کیا ہے کسٹمر انڈرسکور انفو کے نام سے، پھر ایکول سائن ہے، یہ ایک ویریبل نیم ہے، جنرلی میں نے ڈکشنری کو دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کرلی بریسز، اور اس کے اندر کی ویلیو پیئر، کی یہ ہے اور اس کا ویلیو یہ ہے، کی یہ ہے، یہ ایک پیئر کی طرح شو ہوتا ہے، اس لیے اس کو کی ویلیو پیئر کہا جاتا ہے۔ دس ڈکشنری کنٹین ہاؤ مچ کی ویلیو پیئر؟ 3 کی ویلیو پیئر۔ فرسٹ ون از first name is the key and its value is David. Second is the last name, second key, and third key is the address. The primary purpose of this dictionary is to store information that we can easily access later. مین پرپس ڈکشنری کا یہ ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہم اسٹور کر سکتے ہیں کسی ڈکشنری میں تو ہم بعد میں اس کو ایکسیس آسانی کے ساتھ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ایفرٹ لیسلی ہم ریٹریو یا موڈیفائی یا چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریٹریونگ انفارمیشن فرام دا ڈکشنری، لیٹ سے میں نے ایک ویریبل کا نام ادھر ایک ویریبل ڈکلیئر کیا، کریٹ کیا، پھر اس کا نام دے دیا ایڈریس آف کسٹمر۔ میں اس پچھلے والے ڈکشنری سے کچھ انفارمیشن ریٹریو کرنا چاہتا ہوں، تو میں ویریبل کا نام لوں گا، میں نے ریلیونٹ نام دیا ہے اس ویریبل کو، اور پھر ڈکشنری کو ایکسیس کیا ڈکشنری کے نام سے، اور پھر اس کے بعد اسکوائر بریکٹس کے اندر میں ایگزیکٹلی جس چیز کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں اس کا نام دیا۔ میں ایڈریس کو اس کی کے نام سے، ایڈریس یہ ہے اور اس کا کی ہے، میں کی کے نام سے اس کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ادھر یہ لکھا۔ اس کوڈ کا مقصد یہ ہے، so in this code Python looks for the value that correspond to the key address in the customer info dictionary and assign it to its variable name. If we want to print this line, we can use this command print, and you can see the result. It shows us the address of the customer. پھر ایک اور assignment exercise ہے targeting the correct
element in the following list. Assign phi to the variable gain soluble. یہ ایک لسٹ ہے اور آپ نے اس کو کریکٹ ٹارگٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے اس ویلو کو یا اس آئٹم کو کریکٹلی ٹارگٹ کرنا ہے. اس طرح ٹو ٹارگٹ اے ویلو ان ڈکشنری یو کین اسپیسیفائی دا ڈکشنری نیم پلس اٹس آئٹم نیم. میں نے ادھر ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو پڑھایا, بس اسی طرح کرنا ہے ادھر بھی. Let's try to read all this question and answer carefully. Per adding items to the dictionary. How we can add items to the existing dictionary. In this previous section we learn how to retrieve values from a dictionary. For example, to get an address from the customer info. پہلے میں نے کسی ویلو کو ایڈریس کیا, ایکسیس کیا, لائک ایڈریس. اب ہم ایڈ کریں گے کسی ادر کی ویلو کو ایگزسٹنس کسٹمر انفو ڈکشنری میں. ناؤ لیٹس ایکسپلور ہاؤ ٹو ایڈ اے نیو کی ویلو پیئر ٹو دا ایگزسٹنس ڈکشنری. لیٹس سی, یہ پہلا والا ڈکشنری ہے. دین اف یو وانٹ ٹو ایڈ دا سٹی some key value pair like city, we can add in the following line of code. Customer info ڈکشنری کو ایکسیس کیا ڈکشنری کے نام سے, پھر اس کو اسکوائر بریکٹس کے اندر جو بھی کی ویلو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ لکھوں, اور اس کی کو ادھر لکھنا چاہیے اور اس کی ویلو کو ادھر. تو یہ ایڈ ہوگا اس ایگزسٹنس کسٹمر انڈرسکور انفو ڈکشنری میں. In this code you again use the dictionary name. میں نے ڈکشنری نیم یوز کیا. specify the new key جو بھی میں نیو کی ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے city in square brackets and assign it to the value Toronto. اور یہ ایک اور سٹی ہے جس کا نام ٹورنٹو ہے. میں اس کو اس پرانے والے ڈکشنری میں ایڈ کروں گا یا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کس طرح ہوگا, نیو ڈکشنری میں اس طرح آ جائے گا. پھر creating an empty dictionary. How we can create an empty dictionary and then after this we can add one by one value to the entire dictionary which is empty. We can also do this like we declare a simple empty dictionary. Things to remember کے نام سے میں نے ایک ڈکشنری تھنگس ٹو ریممبر کے نام سے میں نے ایک ڈکشنری کریٹ کیا اور ڈکشنری ابھی ایمٹی ہے. میں جب بھی اس کو ویلو اسائن کرنا چاہتا ہوں, اس کے اندر کی ویلو کو رکھنا چاہتا ہوں, تو میں ادھر اس ڈکشنری کے نام لوں گا اور اس کو اسکوائر بریکٹس کے اندر اس کا کی دوں گا ادھر, اور اس کی ویلو کی میں نے نمبر میں لیا ہے اور اس کے ویلو کو اسٹرنگ میں دیا ہوا ہے. اگین ایک اور ابھی میں نے کی کو اسٹرنگ ان فارم میں دیا ہوا ادھر اور اس کی ویلو کو نمبرز میں دیا ہوا ہے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں لائک وائز. پھر اگین یہ 3-4 انفارمیشن ہیں ڈیٹیلز جو کہ میں اس ڈکشنری میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ ڈکشنری خالی ہے. آفٹر ایڈنگ دیز ایٹم تھنگس ٹو بی ریممبر والا نام سے جو ڈکشنری ہے وہ اب اس طرح آ جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اسمال ایکسرسائز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بار بار یہ ایکسرسائز کے بارے میں کہ یہ ہم کو اتنی زیادہ اسائنمنٹ دے رہی ہے. تو ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ پروگرامنگ لینگویج جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پریکٹس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ نے پریکٹس اور پریکٹس کرنا ہے. جو بھی چیز آپ کو آتا ہے آپ نے اس کو 100 مرتبہ 50 مرتبہ 10 ٹائمز 20 ٹائمز جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ سے تو آپ ٹرائی کر لیں اور آپ اس کو پریکٹس کر لیں. تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یو ول لرن اینی پروگرامنگ لینگویج. اٹس سو ایزی. آپ نے ادھر ایک ایمٹی لسٹ اور ایک ایمٹی لسٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کو نام دینا ہے. اس طرح ایمٹی ڈکشنری اور اس کو نام. یہ بہت زیادہ سمپل کویسچن ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہاؤ وی کین ریموو اینڈ چینجنگ آئٹمز ان ڈکشنری. ہاؤ وی کین ریموو
and change the existence item in a dictionary. تو لیٹس سی کہ ہاؤ ہم کس طرح کسی بھی آئٹمس کو, کسی بھی ڈیٹیلس کو, کی ویلو کو ڈکشنری سے ریموو کر سکتے ہیں. ٹو ڈیلیٹ این آئٹم فرام دا لسٹ, جب ہم لسٹ سے کوئی آئٹم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سمپل یہ ڈیل والا کی ورڈ لگائیں گے. پھر اس کے بعد لسٹ کا نام اور اس کے اندر جو بھی آئٹم میں ریموو کرنا چاہتا ہوں اس کو اس کے اندر لکھوں گا. ہیئر از ہاؤ ورکس اٹ لائک فار اے ڈکشنری. ہم ڈیل کی ورڈ سے اسٹارٹ لیں گے, میں نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. پھر ڈکشنری کا نام دیتے ہیں, یہ ڈکشنری کا نام ہے. پھر اس کے بعد we specify the key of the item that we want to remove and we will enclose it in a square brackets. So using customer info, if you wanted to delete the address we would write like this. ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. یہ 2 دفعہ میں نے لکھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 2 times ہے ادھر, بس یہ سیم ہے. پھر how we can change the existence item of the dictionary with new one. like میں نے ادھر سٹی کو ٹورنٹو کیا ہوا ہے, میں نے ایڈ کیا this information, اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس پرانے والے سٹی کو کسی اور سٹی کے نیم سے چینج کروں. تو میں اس کا ڈکشنری کا نام دے دیتا ہوں. پھر اس کو جو بھی کی ہے, اس کی ویلو کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو بھی ویلو چینج کرنا چاہتا ہوں ادھر لکھوں گا, اور اس کی کو اسکوائر بریکٹ کے ساتھ اس ڈکشنری کے نام کے ساتھ دوں گا. تو یہ ڈیفینیٹلی چینج ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. دا پروسیس از سمپل, ڈکشنری نیم, پھر اس کے اسکوائر بریکٹس میں اس کے ویلو کو, اس کے کی کو اسائن کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے ویلو کو ادھر جو بھی میں جس نام سے پرانے والے آئٹمس کو یا سٹی کے نیم کو چینج کرنا چاہتا ہوں وہ ادھر لکھوں گا. سمپل از دیٹ. ایک اور تھوڑا سا اسمال ایکسرسائز پریکٹس کے لیے مائنڈ نہ کیجیے گا. eliminate a list element using the element value which is gold. میک اپ دا نیم آف دا لسٹ. لسٹ بنائیں آپ لوگ. میک اپ دا نیم آف دا لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لسٹ بنانا ہے اور اس کو سالو کر کے, مطلب فار ایگزامپل 7 نمبر کویسچن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈیلیٹ دا سیکنڈ آئٹم ان دس ڈکشنری. یہ ایک ڈکشنری ہے, اس کے سیکنڈ آئٹم کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیل کی ورڈ کے نام سے. یہ ادھر 3rd نمبر کو ڈیلیٹ کرنا ہے. اور اب کریٹنگ اے ڈکشنری آف ڈکشنریز ان پائتھن. ڈکشنری آف ڈکشنریز, ڈکشنری ود ان اندر ڈکشنری از کالڈ اسٹیٹمنٹ. when managing customer information, organizing it is a list of dictionaries can be effective. جب ہم کسی کسٹمر کے انفارمیشن کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اٹ از اے لسٹ آف دا ڈکشنری. تو ہم فار ایگزامپل ایک انوینٹری مینجمنٹ ہے اور میں ایک کسی کسٹمر کو بہت زیادہ کسٹمر ہے لیٹ سے میرے پاس, اور میں ہر ایک کے لیے انڈیویجول ڈکشنری بنانا چاہتا ہوں. تو میں اس کو ایک لسٹ میں لوں گا سارے ڈکشنریز کو, تاکہ میں آسانی سے اس کے آئی ڈی کے ساتھ ایکسیس کر سکوں. تو مطلب یہ ہے کہ کسٹمرز کے نام سے ایک ڈکشنری ہے, پہلے لسٹ ہے, اور یہ اسکوائر بریکٹ کے اندر میں نے اندر ڈکشنریز دی ہوئی ہے. یہ بھی ڈکشنری ہے, یہ بھی ڈکشنری ہے, یہ بھی ڈکشنری ہے, اور ایک لسٹ کے اندر میں نے رکھا ہے. ٹو سوئچ فرام اے لسٹ ٹو اے ڈکشنری, ہاؤ وی کین سوئچ. یہ لسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈکشنری میں کنورٹ کروں, میں اس کو ڈکشنری میں سوئچ کروں. دین وی ول ریپلیس دا اسکوائر بریکٹس ود اے کرلی بریکٹس. اسکوائر بریکٹس کو میں ریپلیس کروں گا کرلی بریسز کے ساتھ, آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر. دس الاؤ us to use unique key for each customer instead of relying on their position. پھر اس کے بعد میں اس کو یونیک کی دوں گا. تو ادھر یہ کی ہے اور یہ اس کا, یہ اس ڈکشنری کا کی ہے, اس ڈکشنری کا کی ہے, اور یہ اس والے ڈکشنری کا کی ہے.
یونیک کی کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ اٹس سو سمپل. وی یوز سیکوینشل نمبر از کیز that don't have to be numeric. We can use any unique identifier. ہم اونلی نمبرس کو یوز نہیں کر سکتے, ہم اس کے علاوہ نیم کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں یونیک آئیڈینٹیفائر کو. تو اس طرح میں نے سوئچ کیا لسٹ کو ڈکشنریز کے اندر. تو اب یہ ڈکشنری ود ان ڈکشنری آ گیا. یہ والا, یہ پرانے والا لسٹ کے اندر جو ڈکشنریز تھی یہ لسٹ کنسیڈر, ادھر لسٹ کنسیڈر ہو رہا تھا اور اب یہ ڈکشنری کنسیڈر ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل کو لے لیں گے کہ ڈکشنریز کین بی یوز ٹو مینیج انوینٹری ان اسٹور. فار ایگزامپل میں نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ ایک انوینٹری اسٹور میں ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے, تو انوینٹری کے نام سے اس کے ساتھ ایک ڈکشنری ہے, پھر اس کے ساتھ کی اور اس کی ویلو, کی اس کی ویلو اور او اس سیکنڈ والے آبجیکٹ کے اسٹاک کو چیک کرنا چاہتا ہے. تو لکھے گا کہ ایپ بنانا ان انوینٹری. اگر اس ڈکشنری میں بنانا کو چیک کرو اور اس بناناز کے اسٹاک کو پھر پرنٹ آؤٹ کرو, تو اس نے اس طرح لکھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور فروٹس کا نام ایڈ کیا اس انوینٹری میں. انوینٹری اسٹاک کو کہا جاتا ہے سمپلی ای کامرس کے سینٹیکس میں. تو میں ایک اور فروٹس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے انوینٹری میں کسٹمرس کے لیے, مطلب شوکیس میں ایک اور فروٹس کو رکھنا چاہتا ہوں. تو میں لکھ دیتا ہوں کہ انوینٹری میرے ڈکشنری کا نام ہے, اور میں نے گریپس کو ایڈ کیا. کتنے آئٹمس 15 kg لائک دس یا 15 باکسز پرنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر 15 ایڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ سمپلی ڈکشنری کا کنسیپٹ تھا, اور ڈکشنری وی کین سے اٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان پائتھن. اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو ایزی بنانے کی کوشش کی. اور بعد میں انشاءاللہ جب بھی موقع آ جائے گا تو میں اس کو ایک اور سم ادر ایگزامپل کے ساتھ جدھر بھی اس کا استعمال ہوگا میں آپ کو دوبارہ سے ہی اس کو ایکسپلین کروں گا. ایک اور لیکچر ابھی ڈکشنری کے بارے میں کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو ول اباؤٹ سٹ ان پائتھن. So stay tuned with us for next lecture, and thank you.